توجہ ہے نا صاحبہ؟ افسوس ہے کہ طاقت نہیں ہے کہ میں حق ادا کر سکوں، لیکن اتنا میں عرض کر دوں آپ کی واجب الاحترام خدمت۔ یہ اللہ نے کب کہا؟ جب پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا، لوگوں نے کہا وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہنے لگے آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے جواب میں کہا گھبرانا نہیں، تیری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک میں اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ بھائی ذرا غور کیجیے گا، قرآن نازل ہوا ہے 23 سال میں مکمل۔ پہلے سال انہوں نے کہا ہوگا ہم رسول نہیں مانتے، دوسرے سال کہا ہوگا ہم نہیں مانتے، تیسرے سال کہا ہوگا ہم نہیں مانتے۔ تو دوسرے گواہ کو تو اتنا ہی علم ہوگا قرآن کا جتنا 3 سالوں میں قرآن نازل ہوا۔ مگر اللہ کہتا ہے نہیں، دوسرا گواہ وہ ہے کہ ابھی قرآن نازل ہوا ہی نہیں پورا، مگر اسے الکتاب کا سارا علم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم قرآن دیا، پہلے علم قرآن عطا کیا، پھر ایک خاص انسان کو خلق کیا، اور جیسے ہی دنیا میں وہ آیا علمہ البیان، اس کو بیان کا علم دے دیا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تلاش کرو ایسا گواہ جو پیدا ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں کچھ محنت آپ کریں، کچھ میں کرتا ہوں۔ تلاش کیجئے ایسا گواہ جس کے پاس نازل ہونے سے پہلے ہی الکتاب کا سارا علم ہو۔ کسی نے کہا جناب وہ تو فلاں یہودی تھا، اس کو پورا کتاب کا علم تھا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن عقل نے ماننے سے انکار کیا۔ اچانک رجب کے مہینے نے کہا آ میرے پاس، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ کب آئے تیرے پاس؟ ماہ رجب نے کہا 13 تاریخ کو آ جا۔ ہم 13 تاریخ کو پہنچ گئے۔ آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔ تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے۔ کہکشاں آسمانی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی۔ سیارے ستارے گواہ کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے۔ قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا۔ جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آپاشی کی گئی، طوبہ کے سرب سے ربش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے۔ چاند اپنے زوبادیوں سے 4 چاند لگا رہا تھا۔ فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروفی انتظام تھے۔ انبیاء ماسلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے۔ فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ قاب قوسین و ادنی علی اعلیٰ کا محل تھا۔ محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا۔ ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا
اور گواہ کی ماں کو کعبے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ چشم فلک نے ستاروں کی اینک لگا کر یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک معظمہ ابو طالب کے بیت الشرف سے نکل کر خرامہ خرامہ قبلے کی طرف آ رہی تھی، در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ عجیب بات ہے، جانتی تھی کہ حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے۔ در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں لگتا۔ کعبے کا غلاف پکڑ کر بڑے عجیب انداز میں بول رہی تھی، اللہم انی مومنۃ بک، پروردگارا تجھ پر مکمل ایمان رکھتی، وبما جاء من عندک من کتب و رسل، تیری طرف جتنے کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، جتنے رسول اور نبی آئے، سب پر ایمان رکھتی، وبحق مولود الذی عندی، اس مولود کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے، سہل علیہ موزلتی، میری مشکل کو آسان کر دے۔ عام عرب عورت نہیں بول رہی تھی، ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کا سمندر بند ہے، پڑھے لکھے سنیں غور سے۔ عام عرب عورت کے جملے نہیں تھے، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی۔ دیکھیے، جو بچہ شکم میں پروان چڑھتا ہے اسے عربی میں جنین کہتے ہیں، اس نے جنین کا لفظ نہیں کہا، اس مولود کا واسطہ۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ ماں ولدہ، جو پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ بتلا یہ رہی تھی کہ پیدا تو پتہ نہیں کب ہو چکا ہے، اب تو امانت ہے میرے پاس۔ میری مشکل کو آسان کر دے۔ سمجھ میں نہیں آتا، مشکل کشا کی ماں اور کہے مشکل آسان کر دے، یہ مشکل کون سی؟ کم پڑھے لکھے مولویوں نے کہا بچے کی ولادت سے پہلے درد کی شدت سے گھبرا کر آ گئی ہیں، ایسی بات کرو جسے عقل سلیم بھی مانے۔ میں دیکھتا ہوں کسی مولانا کے گھر ولادت کا وقت قریب ہو تو اس کی بیگم صاحبہ ہسپتال کی طرف جاتی ہے یا مسجد کے محراب میں گھستی ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ جب تک اس در پہ دنیا آئے گی نہیں، مشکل کو سمجھے گی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت محمدیہ بھی آئی نہیں تھی، لوگ عمل پیرا تھے عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر۔ فاطمہ بنت اسد بھی اسی پر چل رہی تھی۔ شریعت عیسیٰ کی روح سے اللہ کے گھر بچے کو پیدا کر نہیں سکتی، کیونکہ مریم کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اب اگر کعبے میں جو اللہ کا گھر ہے بچہ کو جنم دیں، ظاہر کریں، تو شریعت سے ہٹنے کا الزام لگتا ہے۔ کہیں اور جاتی اس لیے نہیں ہے کہ بچہ ماں سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں میں نے کہیں ظاہر نہیں ہونا الا فی جوف الکعبہ، مگر کعبے کے سنٹر میں۔ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو گئی
کہ شریعت پہ چلوں یہ بچے کے کہنے پر چلوں. سیدھی اللہ کے گھر آ گئی اور کہا شریعت بھی تیری، بچہ بھی تیری امانت، میں کیوں خود فیصلہ کروں، تو خود فیصلہ کر. اس ادا سے گفتگو کی کہ دیوار کعبہ سنتے سنتے کھلکھلا کے ہنس پڑی. آواز آئی ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ اندر آ جاؤ. اندر گئی، دیوار پھر بند ہو گئی. عام عرب عورت تو تھی نہیں، پوری سرزمین عرب کی ملکہ تھی. جس کو کسی شے کی ضرورت پڑتی تھی وہ اسی کے در پہ آتے تھے. بچی کے لیے جہیز چاہیے، فرماتی ہیں اچھا فلاں سنار سے کہو اتنے زیور دے دے. مہمان بہت آئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرماتی اتنے اونٹ گندم کے بھیج دو. لباس نہیں ہے، فرماتی اتنے تھان لے دو. 3 دن کعبے میں بیٹھی رہی، مانگنے والوں کا ہجوم ہو گیا. ہر ایک پوچھ رہا کہاں گئیں کہاں گئیں کہاں گئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک شخص نے گواہی دی، مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم، میں نے کعبے کے اس پوائنٹ پہ دیکھا تھا ایک عورت. وہاں گئے، دیکھا کوئی نشانی ہے ہاتھ پاؤں کی کہ کوئی بھی نہیں. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا منات لات منات کی قسم اس پوائنٹ پہ دیکھا تھا. وہ مجمع یہاں سے دوڑا یہاں آ گیا، کوئی نشانی نظر آ رہی ہے کہ نہیں. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا کی قسم ود کی. ود بھی ایک دیوتا تھا جس کا اب تھا عمرو ابن عبد ود. اس نے کہا میں نے تو یہاں دیکھا تھا ایک خاتون کو. سارا مجمع دوڑ کے یہاں گیا. اب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر ہیں اور مجمع تلاش میں دوڑ رہا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. اللہ نے کہا فکر نہ کر، تیری تلاش کو اگر میں نے طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ میرا نام ہے. سارا مجمع دوڑا ہوا پیغمبر کے پاس گیا کہ آپ جسے اپنی اماں کہتے ہیں اس کا کہیں پتہ ہے؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے پتہ نہیں. چپ کر کے چل پڑے. مجمع پیچھے پیچھے وہیں آ کر کھڑے ہوئے جہاں ان کی چچی کھڑی ہوئی تھی. دیوار پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اللہم ارنی ولیک، پروردگارا مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا. دیوار کعبہ پھر ہنسنے لگ گئی. پیغمبر نے اندر قدم رکھا. آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب دیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ. اب فرماتے ہیں تبسمت امی فاطمہ، یہ باتیں سن کر میری فاطمہ ماں مسکرانے لگی. مولویوں کو فاطمہ بنت اسد کی مسکراہٹ بھی ایمان کی منزل نہیں بتا سکی. آج اگر پیدا ہوتے کوئی بچہ ہسپتال میں بول پڑے اور کہ ہلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ، ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، نرسیں بھاگ جائیں گے کہ یہ کیا بلا ہے بھائی، آج تک تو کوئی بولا نہیں، یہ کیسے بول رہا ہے. لیکن علی کی ماں دونوں کی باتیں سن کر مسکرانے لگی. مسکرا کر گویا نبی سے کہہ رہی تھی کہ آپ جسے اکیلا چھوڑ آئے تھے، عالم نور کا بچھڑا ہوا مسافر بھی آ گیا نا.